مکاتب کے سلسلے میں بھی بات آئی تھی، تو مکاتب کے سلسلے میں پولیس وغیرہ کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آپ اپنے جوابات درست کریے۔ جوابات درست کرنے کے لیے جیسے میں نے یہ کہا کہ پہلے ایک میٹنگ میں کہا تھا جو دسمبر میں کی تھی، اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی سرکاری افسر آیا، لیکپال آ گیا، تھانے سے آ گیا، انٹیلیجنس کا کوئی آدمی آ گیا، یا بی ایس اے آفس سے کوئی آ گیا، ان میں سے کہیں سے کوئی آ گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ مدرسہ ہے، تو مکاتب والے جو ہے سختی سے منع کر دیں کہ مدرسہ ہرگز نہیں، یہ مدرسہ نہیں۔ یہ ہماری جو ہے اپنی کوتاہی رہتی ہے کہ ہم اپنی بات صحیح بتا نہیں پاتے۔ تو وہ پوچھیں گے پھر یہ کیا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہے، یہ بچے مختلف اسکولوں میں سرکار کی پالیسی کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم انہیں مذہبی کتاب کا جو ہے گھنٹہ بھر یا سوا گھنٹے کئی شفٹوں میں ان کو سبق دیتے ہیں، اور آپ کو ہمارے ہاں پوچھنے کا کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ذرہ برابر۔ لیکن وہ اس میں دقت یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بات کو اپنی رکھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مدرسہ، ہم کہتے ہیں ہاں، وہ کیوں چلا رہا، ایسے نہیں چلانے دیں گے، فلاں چیز ہونا چاہیے، فلاں چیز۔ بھائی مدرسہ نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ ہماری مذہبی تعلیم کے لیے ایک ٹیوشن سینٹر ہے۔ کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی پرائمری پاٹھشالہ جا رہا ہے، کوئی انگلش میڈیم جا رہا ہے، کوئی کسی بڑے ادارے میں جا رہا ہے، اور وہ بچے آتے ہیں، ہم ان کو قرآن پڑھا دیتے ہیں اور کچھ ضروری کلمہ نماز وغیرہ سکھا دیتے ہیں۔ اس میں تو آپ کا کچھ بنتا ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کے یہاں آ کر کے ہڑکایا ہو اور دباؤ بنایا ہو، تو پھر یہ جو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ دشمنی والی پالیسی وہی دباؤ کی، آپ کو ہراساں کرنا، تو اب ہراساں نہیں ہونا ہے بلکہ بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ یہ مکتب والوں کے لیے ہو گیا نا جو آپ نے بتلا دیا، اور جو دارالاقامہ ہے باقاعدہ وہ کیا بتلائیں گے کہ ہم ان کو پارٹ ٹائم پڑھا رہے ہیں یا فل ٹائم رہ رہے ہیں؟ وہ بھی ابھی بتا رہے ہیں نا، یہ بات تو پوری ہونے دیجیے۔ جو سوالات آئے تھے ان کے جواب دے رہے ہیں، ابھی جو سوالات آئے تھے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر جو ہے آپ کے علاقے کے چوکی کے لوگ یا تھانے کے لوگ پھر بھی پریشان کرتے ہیں مکاتب چلانے والوں کو، تو آپ جو ہے آپ بھی جمعیت علماء کا حصہ ہیں، آپ ذمہ داروں کو خبر کریے، ضلع افسران کے پاس جا کر کے اس طرح کے بے لگام لوگوں کی خبر لی جائے گی، ان کو جو ہے آزاد چھوڑا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات بالکل نہ کہیے کہ سارا رویہ بدلا ہوا ہے، ہوتا کیا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہندوستان کے اسی نظام کو ابھی ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، یہ جیسا بھی ہے، یہاں انصاف ہو پا رہا ہے یا ظلم ہو پا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، ابھی اسی نظام کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی جو بھی لڑائی لڑنا پڑے گی وہ اسی کے ساتھ ہی لڑنا ہے۔ جو ہمارے رائٹس کو چھیننے کی کوشش ہے، انہی افسران کے پاس جانا ہے۔ یہ بات میں خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ معاف کریے گا مایوسی بہت پھیلاتے ہیں، اتنی مایوسی پھیلاتے ہیں، اتنی پھیلاتے ہیں، کیا فائدہ ملاقات کرنے سے؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ تو جو ہے یوگی مکھ منتری کے تو ہی ڈی ایم ہیں، یہ کہاں سنیں گے، کیسے بات مانیں گے، یہ تو وہی تھانے دار ہیں، یہ تو وہی پولیس افسر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو ہم آپ کو ایک مثال بتلا دیں۔ 2020 میں جب پہلی بار لاک ڈاؤن ہوا تھا تو بڑی لاٹھی پریڈ ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کو آج بھی یاد ہوگا کتنی لاٹھی بجی تھی۔ اس لاک ڈاؤن میں فروخ آباد شہر میں، وہاں جو اس وقت سی او سٹی تھے منی لال گوڑ اور سٹی مجسٹریٹ تھے،
ان کی طرف سے ایک ہندی میں بغیر دستخط کے ایک نوٹس تیار ہوا اور نوٹس تیار کر کے مسجدوں پر چپکا دیا گیا کہ کووڈ کی وجہ سے مساجد سے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے پر سخت پابندی ہے، لہذا کوئی مسجدوں میں اذان نہیں دے گا۔ فروخ آباد والے یار بتائیں یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہے جی ہوا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اس سلسلے میں جو ہے جدوجہد شروع کی، وہ ساری رودات جو ہے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہی افسران تھے جو اس وقت ڈی ایم تھے مانویندر سنگھ، انہوں نے اپنا نمبر جو ہے ہمارا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا پریشان ہو کر، اور سی او منی لال گوڑ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ پر جو ہے موبائل سے آپ سے بات نہیں کریں گے ظفر صاحب، اور سٹی مجسٹریٹ نے بھی منع کر دیا تھا کیونکہ ہم ان سے گفتگو کرتے تھے اور ریکارڈ کرتے تھے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو میڈیا کے لیے وائرل کر دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ سرکاری آفیسر ہیں اور ہماری آپ کی جو ہے آفیشیل گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں یہ حق حاصل ہے، کوئی خفیہ سرحدوں اور حدوں کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے شہری حقوق ہیں، ہم آپ سے اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ معاملہ چلنے والا نہیں، تو انہوں نے بات ہی کرنا چھوڑ دی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں لکھا پڑھی کری انہی متعصب افسران سے، اگلے 24 گھنٹوں میں مکھ منتری تک لکھا، اقلیتی کیبنٹ منسٹر کو لکھا، ڈی جی پی کو، ڈی جی پی لا اینڈ آرڈر کو، اے ڈی جی کو اور تمام لوگوں کو، کمشنر کو، سب کو ٹیگ کر کے لکھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اگلے 24 گھنٹے میں ڈی ایم فروخ آباد کی طرف سے ایس پی فروخ آباد کو یہ کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان سے کووڈ کے کسی بھی نیم کا النگھن نہیں ہوتا ہے، لہذا اذان جو ہے نربھاد روپ سے، میں ان کے الفاظ میں نربھاد روپ سے جاری رہے گی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو اس لیے مثال بتا دی کہ یہی ہمارا ملک ہے، یہی رہنا ہے، یہ ہمارا میدان عمل ہے۔ جمعیت علماء کے قائد جو کہتے ہیں کہ اسی زمین کی ہے خاک سے، اسی زمین کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ کسی کے بلائے آئے تھے نہ کسی کے نکالے جائیں گے، یہ ہمارا میدان عمل ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہنا ہے، اور مسلمان بن کر کے رہنا ہے، اور نبی کا وفادار بن کر کے رہنا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہنا ہے، اور حدیث کے ساتھ رہنا ہے، اور سنت کے ساتھ رہنا ہے، اور اسلامی شناخت کے ساتھ رہنا ہے، بڑے ادب کے ساتھ۔ انتہائی جو ہے عاجزانہ گزارش ہے اس حقیر کی کہ آپ حضرات ذمہ دار ہیں، قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، مایوسانہ جملے کسی حالت میں بھی بولے بالکل نہ بولے۔ تو مکاتب کے تعلق سے اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آئے تو بتایا جائے، تو انشاءاللہ جو ہے ضلع افسران سے مل کر کے کہا جائے گا بھی ان کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، ان کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا دیکھیے جو ہمارے آزاد مدارس ہیں ان کو کچھ چیزوں میں ضروری طور پر اپنے کاغذات وغیرہ کی درستگی دھیرے دھیرے کرنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے۔ سوسائٹی یا ٹرسٹ ضرور بنا لینا چاہیے، زمینیں وغیرہ ہیں تو ان کو سوسائٹی اور ٹرسٹ پر لے آنا چاہیے، زمینوں کے دستاویز جس طریقے سے بھی ممکن ہو ان کو درست کرا لینا چاہیے۔ 2 اور نمبر 3 پیسے لینے جا رہے ہیں بڑی بڑی رسیدیں فخریہ نہ کاٹیں کہ میں مفتی ظفر ہوں، میں 50,000 لے لیتا ہوں۔ اگر کسی نے 50,000 دیے تو اس کی رسیدوں کو ٹکڑوں میں کاٹ دیں تاکہ اس غریب کو بھی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو بھی، کیونکہ یہاں جو انکم ٹیکس وغیرہ کی دفعات ہیں اور جو معاملات ہیں ان میں تو رسیدات کو چھوٹا کر دیں۔ 1 روپے کی 90 پیسے کی 80 پیسے کی رسید تیار ہو کے آ جاتی ہے مدرسے میں، بہت زیادہ گھاٹا نہیں ہو جائے گا۔
ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے آپ کو 50,000 کی زکوٰۃ دی ہے ان سے کہیے کہ ہم آپ کی جو ہے 20 رسیدیں کاٹ دیں گے، ہم آپ کی 25 رسیدیں کاٹ دیں گے، تھوڑا محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور مالیات کے سلسلے میں آگے چل